بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر یہ عمل دن میں ہو تو اگلی نماز سے پہلے میاں بیوی دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں یا جنبی ہونا کہتے ہیں۔ مرد و عورت کو اگر احتلام ہو جائے تو وہ بھی جنبی کہلائیں گے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو پاک نہ کر لیں۔ ہم میں سے بہت سارے مرد خواتین ایسے ہیں جو غسل جنابت کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے جن باتوں کا شریعت نے واضح ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے ایسے لوگ ناپاک رہتے ہیں اور ان کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ان کی نیکی کام آتی ہے۔ جہاں بھی پھرتے ہیں گنہگار پھرتے ہیں اور ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں۔ یہ غلطیاں اور کوتاہیاں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں ان کو غور سے سنیے تاکہ کوئی انسان ناپاک نہ رہ جائے، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ جب غسل جنابت کرنے جائیں تو سب سے پہلے غسل کے فرائض یاد رکھیں۔ جس کو غسل کے فرائض نہیں آتے اس کا تو غسل ہوگا ہی نہیں۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ کلی کرنا مطلب غرارے کرنا، 3 مرتبہ غرارے کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا، نرم ہڈی تک وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی میں وہ یا تو ناک میں مکمل پانی نہیں پہنچاتے یا پھر منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں لیکن غرارے نہیں کرتے، اور پورے بدن پر پانی بہانا، بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے اتنا پانی بہانا ہے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ ہماری بہنیں جن کو ناخن رکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ آج کل تو مردوں میں بھی ناخن کا فیشن پروان چڑھ رہا ہے۔ ناخن کے اندر جو میل پھنسی ہوتی ہے اس میل تک پانی نہیں پہنچتا جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا، لہٰذا ناخن ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کاٹا کریں۔ عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، اب جس ناخن پر ناخن پالش لگی ہو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا لہٰذا ان کا غسل نہیں ہوتا تو بہت سارا دن ناپاک رہتی ہیں، نہ ان کا وضو ہوتا ہے نہ ان کا غسل ہوتا ہے اور نہ ان کی نماز ہوتی ہے۔ اکثر ہماری بہنیں جو آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے کے بعد وہ آٹا جو ناخنوں کے اندر پھنس جاتا ہے اس کے بعد اگر غسل کریں گی یا وضو کریں گی تو وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، لہٰذا اس چیز کا خیال کریں کہ ناخن کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو ناخن کاٹا کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے پاک رہ سکیں۔ سردی میں بہت سارے لوگ جلدی میں غسل کرتے ہیں، جلدی میں غسل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعضاء جو سوکھے رہ جاتے ہیں کہیں سے، تو اس وجہ سے خاص طور پر سردی ہو یا گرمی اعضاء کا سوکھا رہ جانا یہ غسل کو مکمل نہیں ہونے دیتا، لہذا اس سے غسل نہیں ہوگا تو بندہ ناپاک رہے گا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو لوگ ہمیشہ کرتے ہیں، اور غسل کے فرائض یاد رکھیں اور غسل کی سنتیں بھی یاد رکھیں تاکہ سنت کے مطابق آپ کا غسل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ غسل جنابت کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اول نیت حاضر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئے چاہے اس پر نجاست ہو یا نہ ہو، پھر مکمل وضو کرے، پھر داہنے کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد بائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائے، اس کے بعد اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، رگڑ کر سارے اعضاء کو دھو ڈالے، قبلہ رخ غسل نہ کرے۔ اگر غسل خانے میں پانی جمع ہو جاتا ہو تو غسل کے بعد وہاں سے ہٹ کر اپنے پیر پاک کرے۔ اگر کسی عورت کی چوٹی پہلے سے بندھی ہوئی ہو اور اسے غسل جنابت کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے چوٹی کھولنا لازم نہیں بلکہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے۔ اگر بال پہلے سے کھلے ہوئے ہوں تو تمام بالوں کو دھونا لازمی ہوگا۔ اگر مرد نے شوقیہ لمبے بال رکھ کر چوٹی باندھ رکھی ہو تو غسل جنابت کے لیے اس چوٹی کو کھولنا واجب ہوگا۔
محض بالوں کی جڑ کو تر کرنا کافی نہ ہوگا۔ اگر دانت کھوکھلے ہوں اور ان میں کھانا وغیرہ پھنس گیا ہو یا ناک میں رطوبت بھری ہوئی ہے تو اسے نکالے بغیر بھی غسل صحیح ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دانت اور ناک صاف کر کے ہی غسل کر لیا جائے۔ ناک میں رطوبت سوکھ کر چپک گئی ہے یا ناخنوں میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہے یا بدن پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو کھال تک پانی پہنچنے سے مانع ہے تو ان چیزوں کو صاف کیے بغیر غسل درست نہیں ہوگا۔ جس نے منہ میں مصنوعی دانت کی بتیسی لگا رکھی ہو تو غسل کے لیے بتیسی باہر نکالنا ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ دانتوں کو نکال کر کلی اور غرغرہ کیا جائے۔ اگر دانتوں کے ہلنے کی وجہ سے ان کو سونے چاندی وغیرہ کے تاروں سے باندھ دیا گیا ہو یا کھوکھلے دانتوں میں مسالہ بھر دیا گیا ہو تو ان کو نکالنا غسل کے لیے ضروری نہیں ہے، محض اوپر سے کلی کرنے سے غسل درست ہو جائے گا۔ تنہائی میں جہاں دوسروں کی نظر پڑنے کا خطرہ نہ ہو ننگے ہو کر غسل کرنا درست ہے، تاہم اس وقت میں بھی تہبند وغیرہ باندھ کر غسل کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ غسل خانہ اگر کچا ہے اور اس میں پانی وغیرہ جمع ہو جاتا ہے تو وہاں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ احادیث طیبہ میں اسے نسیان اور وسواس کا سبب بتایا گیا ہے۔ غسل خانہ اور بیت الخلاء میں بلا ضرورت بات چیت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو بات چیت کی اجازت ہے۔ مثلاً اگر کسی ضروری بات کی جواب دینا ہو تو یہ بندہ نہیں ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں